خواتین کا طریقہ نماز۔ ذیل میں خواتین کی نماز کا صحیح طریقہ تقریر کیا جاتا ہے۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نمازیں اس طریقے سے ملا کر دیکھے اور بار بار دیکھتی رہے اور ہر نماز اس طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے اور بچیوں کو بھی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی مشق کرائے تاکہ سب کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجیے۔ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑے سینے سے لگا لینا مکروہ ہے اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں، لہٰذا اس طرح سیدھی کھڑی ہو کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ آپ کی پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلے رخ رہے۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں قبلے رخ ہونے چاہیے۔ دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ خواتین کسی موٹی اور بڑی چادر سے اپنے سارے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، کیونکہ خواتین کا سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ اگر چہرہ یا قدم یا گھٹنوں تک ہاتھ کھلے رہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ستر سے مستثنیٰ ہیں، اور اگر یہ بھی ڈھکی رہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز کے لیے ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس میں سر، گردن، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سا حصہ نظر آتا رہے، اسی طرح بازو، کہنیاں اور کلائیاں نہ چھپائے یا پنڈلیاں کھلی رہے تو اسی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی، لہٰذا نماز کے وقت سارے جسم کو چھپانے کا خاص اہتمام کریں۔ اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑی ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خواتین کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ مذکور بالا طریقے پر ہاتھ اٹھائے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقہ بنائے اس طرح رکھیں کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ خواتین کو مردوں کی طرح ناک پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں پہلی رکعت میں پہلے سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور جب وَلَضَّالِّينَ کہے اس کے فوراً بعد آمین کہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھے یا کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھے۔ اگر اتفاقاً کسی امام کے پیچھے ہو تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنے۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ کا دھیان کیے رکھے۔ جب خود قرأت کر رہی ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دے، پھر دوسری آیت پڑھے۔ کسی آیت ایک سانس میں نہ کئی آیاتیں ایک سانس میں نہ پڑھے
مثلا الحمد للہ رب العالمین پر سانس توڑ دے، پھر الرحمن الرحیم پر پھر اس طرح مالک یوم الدین پر اس طرح پوری سورۃ فاتحہ پڑھے۔ لیکن اس کے بعد کی قرأت میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیاتیں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور خواتین کو ہر نماز میں الحمد شریف اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دے۔ جتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کرے، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت، اور کم سے کم۔ جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے ادب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرے۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دے، یا ایک پاؤں پر زور دے تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔ جمائی آنے لگے تو اس کو رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھے، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کرے۔ اور رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھے کہ جب قیام سے فراغت ہو جائے تو رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے۔ جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکے اس وقت تکبیر کہنا بھی شروع کر دے، اور رکوع میں جاتے ہی تکبیر ختم کر دے۔ خواتین رکوع میں معمولی جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکے۔ خواتین گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھے، مردوں کی طرح کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے، اور گھٹنوں کو ذرا آگے کو جھکا لے، اور اپنی کوہنیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر رہے۔ نمبر 4، کم سے کم اتنی دیر رکوع میں رکے کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے ٹہنے ایک دوسرے کے قریب رہنے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائے کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑی ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کر دیتی ہے، اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرے۔ جب تک سیدھی ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائے۔ سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھے کہ خواتین سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جائے۔ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دبک کر اس طرح سجدے۔ نمبر 2، سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دبک کر اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے، بازو بھی پہلیوں سے ملے ہوئے ہوں۔ نیز پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکل کر بچھا دے۔ جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھے۔ خواتین کو کوہنیوں سمیت پوری بانہیں بھی زمین پر رکھ دینی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں کم سے کم اتنی دیر گزارے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اطمینان کے ساتھ کہہ سکے۔ پیشانی ٹکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے، اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ خواتین پہلے سجدے سے اٹھ کر بائیں کولہے۔ نمبر 2، خواتین پہلے سجدے سے اٹھ کر بائیں کولہے
بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دے اور دائیں پنڈلی پر رکھے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ نمبر 3، بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 4، اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واستر اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اگر اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ دوسرے سجدے میں اس طرح جائے کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی۔ نمبر 2، سجدے کی ہیئت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی۔ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔ نمبر 5، اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اتحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور اللہ پر گرا دے۔ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے، چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے۔ نمبر 2، اتحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور اللہ پر گرا دے۔ نمبر 3، اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے، چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بلکہ سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لے، لیکن باقی انگلیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھیے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے بیٹھنے والی عورت کو آپ کے رخسار نظر آ جائے۔ نمبر 2، سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو یہ نیت کرے کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہی ہوں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائے کہ وہ سینے کے سامنے آ جائے، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہونا، ہاتھوں کو بالکل ملائے اور نہ دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھے۔ نمبر 2، دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھے۔ ایک مسئلہ، عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لیے اکیلے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے، برابر ہرگز کھڑی نہ ہوں۔